آج اسی بیان کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ نماز نور کیسے ہے، نماز سے نورانیت کیسے ملتی ہے۔ پھر اسی بیان کو اس کے طبی حوالے سے بیان کرنا ہے۔ اب تشہد بھی ہم نے سن چکے، سلام اس کے بعد آتا ہے، رکوع سجود قیام سارا کچھ ہم نے سن لیا۔ اب ہم سلام کے حوالے سے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ نمازی کو سلام پھیرنے کے لیے سر دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے، اور ایسا کئی بار ایک نماز میں کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کرنے والا امراض قلب سے، دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندرونی پیچیدگیوں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے، اور بہت کم امراض میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا فائدہ بیان کرتے ہوئے محققین کہتے ہیں، مایوسی ڈپریشن کے امراض کا علاج مغربی ڈاکٹروں نے ایک اور دریافت کیا ہے، اور یہ بات مجھے خیبر میڈیکل کالج کے ماہر نفسیات نے بتائی۔ مغربی ممالک کے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ جو مسلمان تہجد کی نماز کے وقت جاگتے ہیں، مایوسی کا مرض انہیں نہیں ہوتا۔ جو مسلمان تہجد کی نماز کے وقت جاگتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ تہجد کے وقت جاگنا مایوسی کے امراض کا علاج ہے۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو دن چڑھے تک سوئی رہتی ہے، نوجوان نسل بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، تقریباً گھر کے چند ایک افراد کو چھوڑ کے باقی تقریباً سارا گھر سویا پڑا رہتا ہے، نماز فجر کے لیے بھی نہیں جاگ اٹھتے، جبکہ پریشانی مایوسی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم فجر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ نماز تہجد ادا کرنا پریشانی کا، ڈپریشن کا انتہائی خوبصورت علاج ہے۔ علم نفسیات کے ماہرین نے مایوسی کے مریضوں پر یہ تجربہ کیا، انہوں نے مایوسی کے مریضوں کو تہجد کے وقت جگانا شروع کر دیا۔ جو شخص ڈپریشن کا مریض ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو ان کو حکم دے دیا گیا کہ وہ نماز تہجد کے وقت اٹھا کریں۔ یہ مریض جاگ کر کچھ پڑھ لیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے صبح تہجد کے وقت۔ یہ معمول جب کئی مہینوں تک مسلسل جاری رکھا گیا تو مایوسی کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوا اور دواؤں کے بغیر ٹھیک ہو گئے۔ چنانچہ اس مغربی ڈاکٹر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آدھی رات کے بعد جاگنا مایوسی کے مریضوں کا بہترین زبردست علاج ہے۔ تقریباً ہر مذہب کے پیروکار مانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، روح کے بغیر جسم کسی کے کھاتے کا نہیں، اور روح بغیر جسم کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اب گویا کہ جسم روح کو اپنے لباس کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ جسم روح کو چھپا کے رکھتا ہے، اور روح بندے کے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے۔ اگر بندے کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جائے تو پھر وہ جسم انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسان میت بن جاتا ہے۔
جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ میت کو غسل دو، میت کا جنازہ اٹھاؤ، میت کو دفن کرو۔ ہم اس کا نام ہی نہیں لیتے، نہ بندے کا نام لیتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو غسل دو، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ کیوں بدل جاتا ہے؟ کیونکہ جو نام اس کے نام کو برقرار رکھے ہوئے تھا، جو چیز اس کے نام کو برقرار رکھے ہوئے تھی، وہ چیز بھی اب اس کے جسم سے نکل چکی ہے، وہ تھی روح۔ اب یہ روح کے بغیر 2-2.5 من کا وزن یا 50 کلو کا جسم کسی خاطے کا نہیں رہا۔ اب کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جنازہ پڑھاؤ، جلدی سے جلدی میت کو اٹھاؤ۔ تو فرمایا کہ ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جسم، روح اور جسم سے یہ انسان مرکب ہے، بنایا گیا ہے، ترکیب دیا گیا ہے۔ تو جسم کی غذا زمین سے نکلنے والی خوراک ہے اور روح کی غذا نماز ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کے لیے سکون ہے۔ اور دین اسلام میں جسم اور روح کی غذا کا ساتھ ساتھ انتظام کیا گیا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ کر کے جسم کو غذا دیتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر روح کو قوت دیتے ہیں، روح کو جان دیتے ہیں، روح کو طاقت دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ اور دوپہر کا کھانا کھا کر جسم کو قوت ملتی ہے اور ظہر کی نماز پڑھ کر روح کو غذا کا سامان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے بندہ کھانا کھاتا جاتا ہے، جسم کو قوت دیتا جاتا ہے، بے عین ہی اسی طرح اپنے روح کو بھی قوت اور طاقت دیتا جاتا ہے۔ عصر کی نماز ڈھلتے دن کے بعد مزید روح کے لیے قوت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ شام کے وقت کئی لوگ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، اس لیے عشاء کی نماز کی رکعتیں بہت زیادہ رکھ دی گئی ہیں۔ یہ میں نے فلسفہ پہلے کئی بار عرض کیا ہے۔ پھر دل کے ماہر ڈاکٹر صاحبان نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ورزش دریافت کی ہے جس سے جسم، دل کے امراض کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ورزش نماز سے ملتی جلتی ورزش ہے۔ جب ہم قیام کرتے ہیں تو جسم کے نچلے حصے کو خون زیادہ ملتا ہے، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو درمیانی حصے کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جسم کے اوپر والے حصے کو خون ملتا ہے۔ اور یہ فوائد میں نے سجدہ کرنے کے فوائد پچھلے جمعہ المبارک کو عرض کیے تھے۔ سر کے بالوں کے حوالے سے آنکھوں کو قوت ملتی ہے، دانتوں کو قوت ملتی ہے، زبان کی لکنت کو قوت ملتی ہے، کانوں کی سماعت کو قوت ملتی ہے، بندے کی زبان کو قوت ملتی ہے۔ الگ جسم سے ساری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کیفیت کے تبدیل ہونے سے ساری طاقت اوپر کی طرف امٹ آتی ہے۔ لہذا نماز کے دوران جسم کے ہر حصے کو موزوں مقدار میں خون میسر ہوتا ہے۔ نیچے والے حصے کو زیادہ خون کی اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قیام لمبا ہوتا ہے۔ درمیانے حصے کو درمیانی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رکوع تھوڑا مختصر ہوتا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں بھی جسم کے اوپر والے حصے کو تھوڑا کم ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے سجدہ تھوڑا توسط طریقے سے کیا جاتا ہے، درمیانی کیفیت میں کیا جاتا ہے سجدہ، جس کی وجہ سے بیماریاں مثلا دل کے امراض بہت کم ہو جاتے ہیں سجدہ کرنے کی برکت سے۔ اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں اکثر نحیف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلی قوت ہوتی ہے، ان کے دل بڑے قوی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ دل کے امراض میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے دل کے امراض میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔
آنکھوں کے امراض میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ نماز بندے کے جسم کو بھی قوت دیتی ہے، بندے کی روح کو بھی قوت بخشتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، تو وضو کے دوران جب اپنا چہرہ اور کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں، تو ہمارے اندر دوڑنے والے خون کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور اس تسکین سے ہمارا سارا نظام، اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرسکون اعصاب سے دماغ کو آرام ملتا ہے، اور اعضائے رئیسہ، سر، پھیپھڑے، دل اور جگر وغیرہ کی کارکردگی بحال ہو جاتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کم ہو کر نارمل ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی اطباء اور حکماء ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال قائم ہو جائے تو پھر بندہ وضو کر لے، ہاتھ کو دھو لے، پاؤں دھو لے، اپنے چہرے کو دھو لے، اور چہرے پر رونق اور ہاتھوں میں رعنائی اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ وضو کرنے سے اعصاب کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں پرکشش ہو جاتی ہیں، سستی، غفلت، کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کروائیں تو بلڈ پریشر لازماً کم ہوگا۔